وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تفسیر قرآن میں ہم پڑھ رہے تھے کہ کسی فعل سے فعل امر کیسے بناتے ہیں. فعل امر کہتے کس کو ہیں؟ وہ فعل جس میں کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا جائے. مثال کے طور پہ کسی کو کہنا ہو تم جاؤ، تم بیٹھو، تم پڑھو، تم لکھو، داخل ہو جاؤ، نکل جاؤ. یہ سب کیا ہے؟ فعل امر. فعل امر ہمیشہ کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے. کسی بھی فعل کا فعل مضارع اگر آپ کو معلوم ہو تو اس سے فعل امر بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے. کوئی بھی فعل مضارع آپ کے سامنے ہے، مثال کے طور پہ تسبیح بیان کرنا، اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، اس کے لیے ماضی مضارع استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں سبح یسبح. تسبیح بیان کرنا، اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اس کے لیے کبر یکبر. اب یسبح فعل مضارع ہے. اس فعل مضارع سے ہم بنانا چاہتے ہیں فعل امر. تو تسبیح بیان کر، تو اللہ کی تسبیح پاکیزگی بیان کر. اب طریقہ بہت آسان. ہم نے کہا کوئی بھی فعل مضارع آپ کے سامنے ہو اس کو اپنے سامنے لکھیے. ایک دائرہ شروع میں لگائیے، ایک دائرہ آخر میں لگائیے. شروع والا دائرہ بڑا ہونا چاہیے اور آخری دائرہ چھوٹا ہونا چاہیے. بڑے دائرے شروع والے دائرے کا کیا مطلب؟ پہلا حرف ختم. اور آخری دائرے کا کیا مطلب؟ کہ آخری حرف کی حرکت ختم. اور ہم نے پڑھا تھا حرکت کا ختم ہو جانا کیا کہلاتا ہے؟ سکون. اور سکون کی علامت یہ ہے، اس طرح یا اس طرح بھی لکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ سکون، جس کو ہم جزم کہتے ہیں. تو کیا رہ جائے گا باقی؟ سبح. یسبح سے کیا بن جائے گا؟ سبح. بتائیے. ایک ماضی مضارع استعمال ہوتا ہے بشر یبشر. اگر یسبح سے سبح بنا ہے تو بتائیے یبشر سے کیا بنے گا؟ بشر. یکبر سے کیا بنے گا؟ کبر. وکبرہ تکبیرا. کبر. ہم نے پڑھا تھا بعض اوقات دو دائرے لگانے کے بعد فعل کو پڑھنا ممکن نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ یہ ہے یذهب. ذهب یذهب جانا. کسی کو کہنا ہو تو جا، تو یذهب فعل مضارع ہے. ایک دائرہ شروع میں لگایا، ایک اخیر میں لگایا، باقی جو 3 حروف بچ گئے ہیں ان 3 حروف کو پڑھنا ممکن نہیں ہے. ایسی صورت میں کس کا سہارا لیتے ہیں لفظ کو پڑھنے کے لیے؟ جب کسی لفظ کے شروع میں جزم ہو تو اس کو پڑھنا ممکن نہیں ہوتا. اب ظاہر ہے زال اس کے اوپر سکون ہے، حرکت تو ہے نہیں. آپ اس کو آگے موو تو کر ہی نہیں سکیں گے، یہیں پہ رک جائیں گے. حرکت ہوگی تو آپ آگے موو کر سکیں گے، حرکت ہے نہیں، یہیں پہ رک جائیں گے اور لفظ کو پڑھنا ممکن نہیں رہے گا. چنانچہ ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ سہارا لیتے ہیں کس کا؟ حمزہ کا. اور حمزہ 90% فعلوں میں ہم نے کہا تھا کون سا لگایا جاتا ہے؟ زیر والا. عموماً حمزہ کون سا لگاتے ہیں؟ زیر والا. چنانچہ یذهب سے کیا بن جائے گا؟ اذهب. اور یہ ہے جلسہ یجلس بیٹھنا. یجلس ایک دائرہ شروع میں لگایا، ایک اخیر میں لگایا، باقی جیم لام سین بچ گئے، ان کو پڑھنا ممکن نہیں ہے. شروع میں حمزہ لگائیں گے زیر والا تو کیا بن جائے گا؟ اجلس. وعلیکم السلام. تو کیا بن جائے گا؟ اجلس. لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ جب 2 دائرے لگانے کے باوجود پیش کی حرکت نظر آتی رہے. اب دیکھیے 2 دائرے لگائے، پیش کی حرکت ختم. لیکن بعض فعلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ 2 دائرے لگانے کے بعد بھی پیش کی حرکت نظر آتی رہتی ہے. تو ہم نے کیا کہا تھا؟ پیش کے آگے پھر کسی کی پیش نہیں چلتی سوائے پیش کے. ایسی صورت میں حمزہ ہمیں کون سا لگانا پڑے گا؟ پیش والا. چنانچہ یہ ہے یعبد.
یا ابودو آبادہ یا ابودو عبادت کرنا. دو دائرے لگائے, باقی عین با دال یہ 3 حروف بچ گئے, پڑھنا ممکن نہیں ہے. 2 دائرے لگا دیے ہیں, اس کے باوجود پیش کی حرکت نظر آ رہی ہے. قاعدہ کیا ہے؟ سیکنڈ لاسٹ حرف پہ پیش ہو, آخری سے پہلے حرف پہ پیش ہو, عین کلمہ پر پیش ہو, تو شروع میں حمزہ کون سا لگاتے ہیں؟ پیش پر. اب بتائیے اس سے کیا بنے گا فعل امر؟ او عبد, او عبد. یہ تو ہے سبق جو ہم نے پرسوں پڑھا تھا. آج کا سبق کیا ہے؟ آج کے سبق کا خلاصہ پہلے سن لیجئے, صرف ایک سطر میں. ایک باب ہوتا ہے ثلاثی مزید فی کا, جسے باب افعال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ باب افعال. ثلاثی مزید فی کی ریاست کا پہلا دروازہ. اس کا ماضی مضارع کیا ہوتا ہے؟ افعل یفعل. لاشعوری طور پہ آپ کے ذہن میں اس ردم پر کئی ماضی اور مضارع موجود ہوں گے, لازماً ہوں گے. افعل یفعل, مثلا ارسل یرسل, انزل ينزل, اسلم يسلم, اکرم یکرم, ادخل يدخل, اخرج یخرج, انفق ينفق, اعرض یعرض وغیرہ. یہ ماضی مضارع کا اس طرح کا گروپ جس کا ردم بنتا ہو افعل فعل ماضی کا, اور یفعل فعل مضارع کا. ماضی مضارع کے اس طرح کے گروپ کو کیا کہتے ہیں کہ اس کا تعلق کس دروازے سے ہے؟ افعال سے. دروازے کا بھی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ باب. تو کس سے تعلق بنا؟ باب افعال سے. باب افعال سے جب فعل امر بناتے ہیں تو شروع میں حمزہ لگایا جاتا ہے زبر والا. بس یہ ہے آج کے قاعدے کا خلاصہ. اس کو ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں. دیکھیے, آپ کو پتا ہے کہ باب افعال کی ایک مخصوص کوالٹی ہے, ایک خاصیت ہے. کیا؟ کہ اس دروازے سے, اس باب سے تعلق رکھنے والے ماضی مضارع میں معنی پیدا ہو جاتا ہے متعدی کا, لازم کی بجائے متعدی کا, ہونے کی بجائے کرنے کا. مثال کے طور پہ داخل یدخل, اس کا معنی اگر ہو داخل ہونا تو ادخل یدخل کا معنی کیا ہوگا؟ داخل کرنا. نازل ینزل, اس کا معنی اگر ہو نازل ہونا تو انزل ینزل کا معنی کیا کریں گے؟ نازل کرنا. نازل ینزل, نازل ہونا, اترنا. تو انزل ینزل کا معنی کیا کریں گے؟ نازل کرنا یا اتارنا. اب یہ ہے ینزل, اس سے ہم بنانا چاہتے ہیں فعل امر. ایک دائرہ شروع میں لگایا, ایک اخیر میں, باقی یہ 3 حروف بچ کے پڑھنا ممکن نہیں ہے. اگر ہم حمزہ لگا دیتے ہیں زیر والا, کہہ دیتے ہیں انزل, تو انزل تو بنتا ہے ینزلو سے. انزل کا معنی تو ہوگا تو اتر. نزل ینزلو سے جس طرح جالسا یجلسو سے کیا بنتا ہے؟ اجلس. تو نزل ینزلو سے کیا بنے گا؟ انزل. انزل کا معنی کیا ہوگا؟ تو اتر. ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اتار. ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اتار, تو نازل کر. اللہ تو ہم پہ بارش نازل فرما. تو پھر انزل سے بات نہیں بنے گی. اس لیے اس کے ساتھ مشابہت سے بچنے کے لیے عربوں نے کیا کہا؟ باب افعال کے فعل مضارع سے جب فعل امر بنائیں گے تو شروع میں حمزہ کون سا لگائیں گے؟ زبر والا. پھر سن لیجیے, باب افعال سے جب فعل امر بناتے ہیں تو شروع میں حمزہ لگایا جاتا ہے کون سا؟ زبر والا. اب بتائیے, ینزل سے فعل امر کیا بنے گا؟ انزل. یدخل سے کیا بنے گا؟ ادخل. یخرج سے کیا بنے گا؟ اخرج. ينفق سے کیا بنے گا؟ انفق. اور یعرض سے کیا بنے گا؟ اعرض. ترجمہ آپ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ.
انزل ينزل اتارنا، انزل تو اتار. ادخل يدخل داخل کرنا، ادخل تو داخل کر. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی تھی؟ رب ادخلنی مدخل صدق، اے میرے رب تو مجھے مدینہ منورہ میں عزت سے داخل فرما. اور کیا کہا تھا؟ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور تو مجھے مکہ مکرمہ سے حفاظت اور آبرو سے نکال. تو کیا لفظ استعمال ہوئے ہیں وہاں اس دعا میں؟ ادخل اور اخرج. ادخل تو داخل کر، اخرج تو نکال. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. انفق ينفق کو خرچ کرنا، ينفق سے کیا بنے گا؟ انفق تو خرچ کر. اس کی عربی کیا ہوگی؟ اور پھر سن لیجئے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے آج کا سبق، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک باب افعال ہوتا ہے جس کا ماضی مضارع کیا ہوتا ہے؟ افعل یفعل، انزل ينزل وغیرہ. باب افعال سے جب فعل امر بناتے ہیں تو شروع میں حمزہ لگایا جاتا ہے زبر والا، مثلا انزل، ادخل، اخرج، انفق، اعرض وغیرہ. اب نکالیے قرآن مجید کی آیات صفحہ نمبر 45 پہ 45. وہ فعل ماضی سے بنائیں گے تو پھر باقی فعلوں میں ذرا مشکل پیش آ جائے گا. ٹھیک ہے، پھر باقی فعلوں میں مشکل پیش آئے گی. اگر آپ کو اس طرح سے بات سمجھ آ رہی ہے، مقصد ہی حاصل کرنا ہے، اگر اس طرح سے ایک قاعدہ ذہن نشین ہو سکتا ہے تو اس طرح سے کر لیجئے کہ افعل سے اس کو جو کا تو رہنے دیں، افعل کو وسط لاسٹ حرف کے نیچے کیا دے دیں؟ زیر. افعل سے افعل، ادخل سے ادخل، اخرج سے اخرج وغیرہ. اگر اس طرح سے بات سمجھ آ رہی ہے تو اس طرح ذہن نشین کر لیجیے. ٹھیک ہے. انفقا سے انفق وغیرہ. ہاں جی، آپ ماضی میں حکم نہیں آ سکتا، ظاہر ہے حال پریزنٹ میں. قرآن مجید کی چند آیات جن میں فعل امر سے تعلق رکھنے والے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. صفحہ نمبر 45. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اس آیت میں فعل امر استعمال ہوا ہے. نمبر 1 ارکعوا، نمبر 2 اسجدوا، نمبر 3 اعبدوا، نمبر 4 افعلوا اور نمبر 5 جاہدوا. رکع یرکعوا سے ارکع جمع ارکعوا، سجد یسجد سے اسجد جمع اسجدوا، عبد یعبد سے اعبد اور جمع اعبدوا، فعل یفعل سے افعل اور جمع افعلوا، جاہد یجاہد سے جاہد اور جمع جاہدوا. پڑھ چکے ہم کل کہ فعل امر کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ پیچھے مل کے سائلنٹ ہو جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. چنانچہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا کی بجائے کیا پڑھیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو. رکوع اور سجدے کا اس لیے حکم دیا گیا کہ یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی اپنی اپنی نمازوں میں رکوع اور سجدے کو خارج کر دیا تھا. ان کی نمازوں میں رکوع بھی تھا، سجدہ بھی تھا، لیکن وہ نہ رکوع کرتے تھے نہ سجدہ کرتے تھے. آج بھی دیکھ لیجئے، چرچ میں جاتے ہیں، کچھ دیر کھڑے ہو کے کچھ گیت گاتے ہیں اور باہر نکل آتے ہیں، یہی ان کی نماز ہے. کہا گیا تم رکوع کرو اور سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ اور اس طرح سے اپنے رب کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ اور بھلائی کے کام کرو. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں مراد ہیں حقوق العباد، کہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے، معاشرے کی بہتری کے کام بھی کرو،
समाजी काम भी करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। हुकूकुल्लाह भी अदा करो और हुकूकुल इबाद भी अदा करो, ताकि तुम्हारी रियासत फलाही रियासत बने। वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही, जिस दीन की सदाकत पे तुम ईमान लाए हो उस दीन की बालादस्ती के लिए फिर जद्दोजहद भी करो, फिर मैदान में निकलो। वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही, और जिहाद करो अल्लाह में, यानी अल्लाह के रास्ते में, हक्का जिहादिही, जिस तरह के उसके लिए जिहाद करने का हक है। वाबुदुल्लाह, और तुम इबादत करो अल्लाह की, वला तुशरिकू बिही शैआ, और ना तुम शरीक करो उसके साथ किसी चीज को। नंबर 3, फ़अरिज़ अन्हुम, एक कायदा फ़िल अमर का अभी हमने नहीं पढ़ा, परसों इंशाअल्लाह अज़ीज़ पढ़ेंगे। आरिज़, इस फ़ेल का ताल्लुक बाब इफ़ाल से है। आरज़ा युरिज़ु, उसका कायदा हम पढ़ेंगे परसों, इसका तर्जुमा भी बाद में। नंबर 4, क़ालू, उन्होंने कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ फैसला देने वालों ने, हर्रिकू, तुम सब जला डालो, हु उसको, तुम सब जला दो, हु उसको, यानी इब्राहीम को। वंसुरू, और तुम मदद करो, आलिहतकुम, अपने खुदाओं की, अपने माबूदों की। या अय्युहर रसूल, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिग, आप पहुंचा दीजिए, मा उन्जिला, जो उतारा गया, इलैका, आपकी तरफ, मिर रब्बिका, आपके रब की जानिब से। कातिलुल लज़ीना, तुम लड़ो उन लोगों से जो ला युमिनून बिल्लाहि, नहीं ईमान लाते हैं अल्लाह पे, वला बिल यौमिल आखिर, और ना आखिरी दिन पे, वला युहर्रिमूना, और नहीं वो हराम करार देते हैं, मा हर्रमल्लाहु, जिसे हराम करार दिया है अल्लाह ने, व रसूलुहु, और उसके रसूल ने, और वो हराम करार नहीं देते हैं जिसे हराम करार दिया है अल्लाह ने और उसके रसूल ने। कातिलू अइम्मतल कुफ्र, तुम लड़ाई करो, मुसल्लाह जिद्दोजहद करो, लड़ो अइम्मतल कुफ्र, कुफ्र के इमामों से। अइम्मा जमा है इमाम की, कुफ्र के सरबराहों से, कुफ्र के सरगनों से तुम लड़ो। अखरिजू आला लूत मिन क़रयतिकुम, अखरिजू, इसका ताल्लुक है बाब इफ़ाल से। अखराजा युखरिजू, निकालना। कायदा तो हम इसका पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ परसों, तर्जुमा सुन लीजिए। अखरिजू, तुम सब निकाल दो, आला लूत, लूत अलैहिस्सलाम की आल को, लूत अलैहिस्सलाम के मानने वालों को, पैरोकारों को, मिन क़रयतिकुम, अपनी बस्ती से। लूत अलैहिस्सलाम के मुखालिफीन ने कहा कि ये क्या हमें हर रोज रोकते टोकते रहते हैं, इन्हें तो अपनी बस्ती से निकालो। आज भी किसी महकमे में कोई ईमानदार अफसर आ जाए तो सारे ऑफिसर्स मिलके उसके खिलाफ क्या सोचते हैं, इसको तो यहाँ से निकालो, ये क्या हर वक्त रोकता टोकता रहता है, हमारी रोजी भी खराब करता है। तो इस तरह वो भी जमा हुए, उन्होंने भी कहा अखरिजू आला लूत मिन क़रयतिकुम, तुम निकाल दो लूत के मानने वालों को अपनी बस्ती से। वशाविरहुम फिल अम्र, वहाँ और शाविर, आप मशवरा कीजिए, हम उनसे यानी सहाबाए किराम से। फ़इज़ा अज़मता, तो जब आप अज़्म कर लें, पुख्ता इरादा कर लें, फ़तवक्कल, तो तवक्कुल करें, भरोसा करें, अलल्लाहि, अल्लाह पर। अखरिजूहुम, ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ परसों, इसका ताल्लुक बाब इफ़ाल से है। 11 नंबर, कातिलू फी सबीलिल्लाह, तुम किताल करो, लड़ो अल्लाह की राह में। अल्लज़ीना, उन लोगों से जो युकातिलूना, लड़ते हैं, तुमसे, तुम अल्लाह की राह में लड़ाई करो उनसे जो लड़ाई करते हैं तुमसे। दूसरी गाल आगे पेश करने का कोई तसव्वुर नहीं है कुरान में। कहा, 3 का जवाब पत्थर से दो, कातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युकातिलूनकुम। 12 नंबर, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु, फातो सब्बिह, आप तस्बीह बयान कीजिए, बिहम्दि रब्बिका,
اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ، واستغفرہ اور مغفرت طلب کیجئے اس سے، سبح آپ تسبیح بیان کیجئے، اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دیجئے، سبحان اللہ کہہ کے، بحمد ربک اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ، یعنی اسے بھی ساتھ شامل کر کے الحمدللہ کہہ کے، واستغفرہ اور اس سے مغفرت طلب کیجئے استغفر اللہ کہہ کے، یا اللہم اغفر لی کہہ کے، استغفروا ربکم تم سب مغفرت طلب کرو اپنے رب سے۔ 14 نمبر، الذین یحملون العرش وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، ومن حولہ اور وہ فرشتے جو اس کے ارد گرد ہیں۔ اللہ کا اپنا نظام ہے، کچھ فرشتوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے اور کچھ فرشتے آداب و تسلیمات بجا لانے کے لیے، احکامات کی تعمیل کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں، وہ عرش کے ارد گرد کھڑے ہیں، یسبحون بحمد ربہم وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور ایمان رکھتے ہیں اس پہ۔ یہ کیوں کہا یؤمنون بہ؟ ضروری نہیں ہے جو زبان سے کسی کی تعریف کر رہا ہو وہ دل سے بھی اس کو اسی طرح کا سمجھتا ہو۔ یہ پروٹوکول کے لیے کھڑے ہوئے نامعلوم دل سے کیا کیا گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، صبح سے بھوکے پیاسے کھڑے ہیں ان کی خاطر، کہا ایسا نہیں ہے، دل سے جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ دل سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو بھی ان کی زبانوں سے ادا ہو رہا ہوتا ہے وہ ان کے دل سے ادا ہو رہا ہوتا ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا انسان کو اس کے مقام، اس کی اہمیت کا احساس دلایا گیا ہے اور وہ مغفرت طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ کن کے لیے؟ للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اے ہمارے رب، وادخلہم اے ہمارے رب تو ان کو بخش دے، تو ان پہ رحم فرما، اور وادخلہم اور تو داخل کر انہیں جنات عدن کے باغات میں، التی جن کا وعدت تو نے وعدہ کیا ہے، ہم ان سے اور کن سے وعدہ کیا ہے؟ ومن صلح اور ان سے جو نیک ہوا، من آبائہم ان کے آباء و اجداد میں سے، یہ کنڈیشن، یہ شرط عائد کر دی، اور جو نیک ہوا ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم اور ان کی اولادوں میں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا تم خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم ان حلال اور پاکیزہ اشیاء میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمائی ہیں، من طیبات ما کسبتم اپنی حلال اور پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو۔ یہ حکم ہے صنعت کاروں کو، سرمایہ داروں کو، اور اگلا حکم ہے جاگیرداروں، ذمہ داروں کو، ومما اور اس میں سے جو، مما اصل میں کیا ہے؟ من جمع ما، من سے ما جو، اور اس میں سے جو، اخرجنا ہم نے نکالا ہے، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا تیمموا تیمم یتیمم اس کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ پانی کی عدم موجودگی میں مٹی کا قصد کرنا، مٹی کا ارادہ کرنا بھی کیا کہلاتا ہے شرعی اصطلاح میں؟ تیمم۔ ولا تیمموا الخبیث منہ اور نہ تم ارادہ کرو ناپاک حرام مال کا، جو مال ناقص اور ردی ہو اس کو بھی خبیث کہتے ہیں، جو باطنی لحاظ سے ناپاک یعنی حرام ہو اس کو بھی الخبیث کہتے ہیں، اور تم ارادہ نہ کرو ناپاک اور حرام مال کا، من ہو اس میں سے جو ناپاک اور حرام مال ہے اس کو خرچ کرنے کا تو ارادہ بھی نہ کرو، اس لیے کہ اسے خرچ کرنا نہ خرچ کرنا برابر ہوگا۔ کوئی شخص لوٹ مار کی، ہیروئن کی، فحاشی اور اریانی کی کمائی سے 100 دیگیں پکا کے تقسیم کر دے، غریبوں کا تو اس سے بھلا ہو جائے گا، لیکن اسے ادنا سا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ وہ مسجد بھی بنا دے، حرام کی کمائی سے اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا،
حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ طیب، یقیناً اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، نہیں قبول کرتا ہے مگر پاک مال کو، ولا تیمموا الخبیث منہ، اور نہ تم ارادہ کرو اس مال میں سے حرام اور ناپاک مال کا۔ الشیطان یعدکم الفقر، آگے دو شیطان کے وہ خطرناک حربے بیان کیے جا رہے ہیں جو وہ اختیار کرتا ہے لوگوں کو انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے سے۔ الشیطان یعدکم الفقر، وہ دو داؤ آزماتا ہے تاکہ وہ بندوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکے۔ ایک اس کا حربہ کیا ہے؟ شیطان وعدہ کرتا ہے تم سے فقر کا، غربت کا، وہ وسوسہ ڈالتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، بچوں کو کہاں سے کھلاؤ گے، فیکٹری کیسے چلاؤ گے، اس طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور دوسرا اس کا خطرناک حربہ اور دوسرا اس کا خطرناک ترین داؤ کیا ہے؟ اور وہ حکم دیتا ہے تمہیں، انہیں اکساتا ہے تمہیں، اور وہ حکم دیتا ہے تمہیں بالفحشاء، بے حیائی کے کاموں کا۔ پھر جتنی انسان کی فاضل کمائی ہوتی ہے وہ ایک ہی رات میں اڑ جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے ایک ہی رات میں برباد ہو جاتے ہیں۔ لوگ اپنی جاگیریں بیچ کر کسی بازار میں آ کے مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کے کاموں کا۔ پھر ساری کمائی ہم نے کہا میں نوشی اور عیاشی میں صرف ہو جاتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں رہتا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرۃ، بخشش کا، گناہوں کو معاف کرنے کا، منہ اپنی طرف سے، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے یہ مغفرۃ، بخشش کا، منہ اپنی جانب سے، وفضلا، اور زیادہ دینے کا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ خرچ کرو، گناہ بھی معاف کروں گا اور کمی بھی نہیں آنے دوں گا، وفضلا، اور زیادہ دوں گا، واللہ واسع علیم، اور یہ بات ذہن میں رہے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، اور اللہ وسعتوں والا ہے، وسیع خزانوں کا مالک ہے، علیم، ہر ایک کی نیت کو بخوبی جاننے والا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اسراف کیا یعنی زیادتی کی، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی کر کے انسان اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑتا ہے، اپنے اوپر ہی زیادتی کرتا ہے۔ کہا اے میرے وہ بندو جنہوں نے زیادتی کی علی انفسہم، اپنی جانوں پر، لا تقنطوا، تم مایوس نہ ہو، کانا کا یقنطو، اس سے فعل نہیں لا تقنط، اور جمع لا تقنطوا، تم مایوس نہ ہو، وہ تم نا امید نہ ہو، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے تمام گناہوں کو۔ حدیث کے الفاظ میں اگر کوئی شخص سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ لے کر بھی اللہ کے پاس آئے، سچی توبہ کرے، اللہ ان تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ معاف کر دیتا ہے تمام گناہوں کو۔ اللہ نے کوئی شرط عائد نہیں کی۔ 70 سال کی عمر میں بھی کوئی شخص نماز شروع کرنا چاہتا ہے، وہ سچے دل سے توبہ کرے، سابقہ جو رویہ اس کا رہا ہے اس پہ وہ ندامت و پشیمانی کا اظہار کرے، آئندہ وہ نماز نہ چھوڑنے کا عزم کرے اور اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلا دے، تو پھر کسی قضائے عمری کی ضرورت نہیں ہے، نہ قرآن میں یہ شرط ہے نہ حدیث میں یہ شرط ہے، پھر کوئی نمازوں کے برابر صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شرائط، یہ پابندیاں ہم نے خود وضع کر رکھی ہیں، اللہ نے کسی پر یہ پابندی عائد نہیں کی۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، بلکہ ایک آیت میں ہے أُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو سچی توبہ کرتے ہیں اللہ ان کی زندگی کی تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ ہم نے لوگوں کو دور کر رکھا ہے توبہ استغفار سے، اس طرح کی شرائط عائد کر کے اللہ کی طرف سے اس طرح کی کوئی شرط عائد نہیں کی گئی۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ،
इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, यकीनन वो ही बख्शने वाला रहम करने वाला है। एक हदीस के अल्फाज हैं, अत-तौबतु तहदिमु मा क़बलहा, तौबा उन तमाम गुनाहों को खत्म कर देती है जो उस तौबा से पहले होते हैं। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, यकीनन वो ही बख्शने वाला रहम करने वाला है। अब देखिए आयत नंबर 3, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़अअरिज़ अन्हुम व तवक्कल अलल्लाह। अअरिज़, अअरज़ा से क्या बन गया? अअरिज़, यूं बना लीजिए, अअरज़ा युअरिज़ु से फ़िल अमर अअरिज़, अअरिज़ तू एराज़ कर। नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह की तरफ से, फ़ाज़बरफ़ातो अअरिज़ अन्हुम, आप एराज़ कीजिए उनसे जो आपके मुखालिफीन हैं, कुरैश मक्का हैं, तानो तशनी कर रहे हैं, आपकी मुखालफतें कर रहे हैं, आपके खिलाफ फर्जा सराइयाँ कर रहे हैं। आप उनसे बेरुखी बरतिए, उनकी तरफ तवज्जो ही ना कीजिए, उनकी तरफ तवज्जो ही ना करो, परवाह ना करो उनकी। वो तवक्कल अल्लाह, और आप तवक्कुल कीजिए अल्लाह पर, यानी उनकी कोई परवाह ही ना करो, उनकी हरकतों का कोई नोटिस ही ना लो, अपना काम जारी रखो। और दावत और तबलीग का तरीका भी यही होता है। क्या कहा गया? फ़अअरिज़ अन्हुम, आप उनसे एराज कीजिए, जो कहते हैं कहने दीजिए, जो करते हैं सो करने दीजिए, मैं खुद ही उनसे निपट लूंगा, आप अपना काम जारी रखिए। व तवक्कल अलल्लाह, और आप तवक्कुल कीजिए अल्लाह पर। और हमने 10 नंबर आयत छोड़ दी थी क्योंकि इसका ताल्लुक भी इस आयत का भी बाब फ़ाल से था। अखरिजूहुम मिन हैसु अखरजूकुम, अखरजा से अखरिज, अखरिजू तुम निकालो हुम उनको, मिन से हैसु जहां, हैसु मबनी है इसलिए मिन हैस नहीं हुआ, इधर से आ जाए, मिन हैसु अखरजूकुम, अखरिजूहुम तुम निकालो उनको, मिन हैसु जहां से, अखरजू उन्होंने निकाला, कुम तुमको, वह मुहावरा तर्जमा, तुम उन्हें वहां से निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला। जब तक ये आयत कुरान मजीद का हिस्सा है, इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। इस मसले का सिर्फ एक ही हल है इस आयत की रोशनी में, अखरिजूहुम मिन हैसु अखरजूकुम। आगे आयत नंबर 17 से पढ़ना था हमने, आयत नंबर 17 से। हाँ, अखराजा तो फेरे माजी है, अखराजा उसने निकाला, अखराजा अखरजू, और अखरिज तू निकाल। आयत नंबर 17 यहाँ से आज हमने पढ़ना था, अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। हम पढ़ चुके एक फेल नहीं होता है जिस फेल में किसी को किसी काम से रोका जाए, उसका तरीका बिल्कुल ही आसान। आकाला याकुलू खाना, याकुलू से फेल नहीं बनाना हो तो शुरू में क्या लगा दीजिए? ला, आखिर में जस्म दे दीजिए, बस और कुछ नहीं। ला याकुल, वो ना खाए, और तू ना खा की अरबी क्या होगी? ला ताकुल, और तुम सब ना खाओ, ला ताकुलू। अब तर्जमा कीजिए वाज़बरवा, और ला ताकुलू तुम ना खाओ, अमवालकुम अपने माल, बैनकुम अपने दरमियान, यानी आपस में, बिल बातिल नाजायज तरीके से, बातिल तरीके से, अपने माल आपस में ना खाओ नाजायज तरीके से। बातिल तरीका क्या मतलब? रिश्वत लेके, बदउनवानी करके, मिलावट करके, चोरी डकैती, ये सब क्या है? बातिल तरीके हैं। अब आपस में अपने माल बातिल तरीके से ना खाओ, ये क्यों नहीं कहा दूसरों के माल ना खाओ, अपने माल इसलिए कहा, मुफस्सिरी लिखते हैं आज जो शख्स रिश्वत ले रहा है, अब जाहिर है कल उसे रिश्वत देनी भी पड़ेगी, तो असल में वो किसी का माल नहीं खा रहा होता, अपने